الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے، پہلا عشرہ ختم ہونے کو۔ ہمارا یہ 7واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، پہلے پارے کا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہوئے، والصابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور صائبین ہوئے، صابئین صابعین، من آمن، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت پر، وعمل صالحا، اچھے اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے اجر ہے اللہ کے ہاں، اور ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی ان کے لیے پریشانی نہیں۔ اب یہاں ایمان والے تو واضح ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار مسلمان۔ ہادو، یہودی بھی واضح ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، وہ پیروکار ہیں ان کے۔ والنصارى بھی واضح ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے ہیں، ان کے امتی۔ والصابئین، یہاں صابعین، یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو یہودی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار کو مسلمان کہتے ہیں، اسی طرح یہ جو والصابعین، یہ وہ لوگ تھے نیک اعمال کرتے تھے، یہ بھی ایک فرقہ تھا، ہر دین میں سے ہر اچھی چیز کو لے لینا تھا ان کا کام، ہر دین میں سے ہر اچھی چیز کو لے لینا، ہماری طرح نماز پڑھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی ماننا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، اچھے اچھے اعمال کرنا، ان کو کہتے ہیں، یہ ایک یوں سمجھے ایک نیک لوگ ہیں، یا ان کو چوتھا فرقہ کہہ دیں، یا نیک لوگ کہہ دیں، یا اچھے بندے کہہ دیں، یا برگزیدہ بندے کہہ دیں، یہ آسان تعریف ہے ان کی، کہ جن کو والصابعین اگر سمجھ نہ آئے تو مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں، جو پرستش بھی کرتے ہیں اللہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں، اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ کوالٹی جو مسلمان کی ہے وہ ان میں ہے، ان کو کہتے ہیں والصابعین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، یعنی جو برگزیدہ بن جائے، جو پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے، یا جن کو کہہ دیا اولیاء اللہ میں شامل ہو جائے، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، نہ موت کے وقت خوف ہے، نہ قبر کا خوف ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ آخرت کے دن کا خوف ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کی مانتے ہیں، پھر قیامت کے دن اللہ ان کی مانتا ہے، دنیا میں بھی ان پر خوف نہیں ہے، آخرت میں بھی ان پر خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ تو اللہ بظاہر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نیک اسی طرح بن جاؤ، اور جس طرح یہ اگر ان کو کہا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، ان کو صابئین خلاصہ کہا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کہا جائے، اور زبور پڑھتے تھے یہ لوگ، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، قرآن اپنی زبور پر ایمان لاتے تھے، نیکی کی کام میں رغبت رکھتے تھے، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے،
اور گناہوں سے بچتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح پیروکار تھے. قرآن کی بجائے زبور پڑھتے تھے. ہر اچھی چیز کہیں سے جہاں سے بھی اچھی چیز مل گئی, ادھر سے بھی اچھی بات مل گئی, ادھر سے اچھا قول مل گیا, ادھر سے اچھا فرمان مل گیا, ہر ایک چیز وہ لے لیتے تھے. تو اللہ کے فرمان پر عمل کرنا, جان نچھاور کرنا ان کا ایک وتیرہ تھا, لیکن کوئی اچھی بات جانے نہیں دیتے تھے. بظاہر اللہ یہ ہمیں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اچھی چیز آپ لوگ کو بھی کہیں سے مل جائے, لے لیا کرو, چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمان سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان سے, یا حضرت نوح علیہ السلام کے فرمان سے, اچھی چیز جو مل جائے. والدین کے فرما برداری سارے انبیاء کا مشترک ہے, ہمیں بھی لے لینا چاہیے. مسواک سارے انبیاء کی سنت ہے, ہمیں بھی لے لینا چاہیے. داڑھی سارے انبیاء کی سنت ہے, ہمیں بھی لے لینا چاہیے. توحید سارے انبیاء کی دعوت ہے, ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. آخرت پر ایمان لانا سارے انبیاء کی دعوت کا حصہ ہوتا تھا اور ان کی امت کے ایمان کا حصہ ہوتا تھا, ہمیں بھی لے لینا چاہیے. تو جو اچھی چیز ہے, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کے بھی اچھی چیز سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں. صحابہ کرام کا دوسری زبانیں سیکھنے کا وہ ہے, دوسرے لوگوں کی اس اعتبار سے بظاہر تو ایک پیروی ہوگی کہ دوسری زبان سیکھ رہے ہیں, لیکن اچھی چیز سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں, اچھی بات پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں. تو اس طرح ہمیں ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ اچھی چیز جہاں سے بھی لیں. مثلا فرما برداری, کوئی فرقے والے فرما برداری حد درجے کی کرتے ہیں, والدین کی ہمیں بھی کر لینی چاہیے. کوئی یتیموں کا خیال بہت زیادہ کرتا ہے, تو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا میرے ساتھ جس نے یتیموں کا خیال رکھا. تو اگر کسی مذہب, کسی مسلک میں اچھائی کی کوئی بات, اس پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, جب ہم نے لیا میثاق, وعدہ, عہد لیا, وَرَفَعْنَا, اور رفع کیا, بلند کیا, اٹھا دیا, کس کو؟ فَوْقَكُمُ الطُّورُ, تمہارے اوپر طور. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ارشاد فرما رہے ہیں. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ, کہ پکڑو, بِقُوَّةٍ, زور سے پکڑو. کیا پکڑو؟ کتاب پکڑو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَاذْكُرُوا, اور یاد رکھو, مَا فِيهِ, جو کچھ اس میں ہے, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم ڈرو, تم عمل کرو. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے کوہ طور پر, تو یہ اس کا ذکر فرما رہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. تو بظاہر اس کے ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تورات کی اچھی بات ماننے میں بھی کوئی قباحت نہیں, ان باتوں پر عمل کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا کہ لا نصدق ولا نکذب, اسرائیلی روایات تمام کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا نصدق ولا نکذب. بعد میں ارشاد فرمایا حدثوا عن اسرائیل, بیان کیا کرو اسرائیلی روایتیں کہ اس میں عبرت ہے, اس میں سبق آمود پہلو ہے, ایسی ایسی باتیں ہیں جو سبق ملتا ہے, جس سے درس ملتا ہے, عبرت ملتی ہے. تو اس میں عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو جب یہ تورات اتری تو جب اس وقت قوم تھی بنی اسرائیل, وہ مذاق کرنے لگی اور وہ کہنے لگے کہ جناب یہ تو مشکل ہے, تو بھاری ہے, ہم کیسے کریں. تو تب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا کہ ان سروں پر آ کر اترنے لگا, اور سامنے آگ پیدا ہوئی, گنجائش رہی اس میں, تاکہ زبردستی وہ عمل کریں. بظاہر ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ عمل کیسے کریں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ بلند کر دیا تاکہ یہ ایک خوف کا سامان پیدا ہو, یہ ڈر کے مارے بھی اعمال پر آ جائے. مطلب کیا تھا, مقصد کیا تھا کہ جس طرح ہمارے قرآن میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہے, اگر زنا کرو گے ایسی سزا ملے گی جہنم میں, جھوٹ بولو گے تو ایسی ملے گی سزا, چغلی کرو گے تو یہ سزا ملے گی. تمام جو وعیدیں ہیں وہ اسی بات پر موقوف ہے کہ جہنم میں سزا ملے گی. اور بعض سزائیں ایسی ہیں جس پہ دنیا میں بھی سزا ہے, دنیا میں بھی کوتاہی پر پوچھا جاتا ہے, اس کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جیسے کہ دنیا میں بھی سزا ہے, تو یہ سزا بطور دشمن کے نہیں ہے. جس طرح ماں باپ انجیکشن لگواتے ہیں وہ دشمن نہیں ہوتے, ماں باپ نہلاتے ہیں وہ دشمن نہیں ہوتے, ماں باپ صبح زبردستی 7 بجے سے پہلے اسکول بھیجتے ہیں دشمن نہیں ہوتے. بچے کو تکلیف ہو رہی تھی, بچہ نہانا نہیں چاہتا نہلاتے ہیں, انجیکشن نہیں لگوانا چاہتا لگواتے ہیں, آپریشن نہیں کروانا چاہتا کرواتے ہیں, یہ محبت ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ نے ان کے اوپر کیا تاکہ تورات پر عمل کریں,
اور فرمانبردار بن جائیں، یہ بطور محبت کے تھا، دشمنی کے تو نہیں تھا. جس طرح ہمارے لیے بھی اللہ نے فرمایا فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، کہ کئی موقع پر فرمایا جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے. کیا مطلب؟ فلاں 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 جرم، فلاں 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 گناہ کیا تو جہنم میں رہیں گے. وہ بطور دشمن کی نہیں ہے. اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ڈرائے تاکہ عمل کریں. ہم جہنم سے ڈر کر عمل کریں، اللہ کے خوف سے ڈر کر عمل کریں، قبر کے اندھیری قبر سے ڈر کر ہم عمل کریں، قیامت کے دن سختی بتائی تاکہ عمل کریں. محبت ہے یہ بھی ایک قسم کی محبت ہے بعین ہی. جس طرح ماں باپ کی محبت ہوتی ہے انجیکشن لگوانا، ماں باپ کی محبت ہوتی ہے ڈرپ لگوا لینا بچے کو، اور ڈاکٹر کے آگے آپریشن کے لیے لٹوا دینا، یہ محبت ہے، یہ نفرت نہیں ہے. تو میرے عزیزو یہی محبت اللہ نے ان کے ساتھ کی، لیکن وہ سمجھتے نہیں تھے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر احکام دیے تاکہ وہ عمل کریں، اور چونکہ انہوں نے ایک قسم کا معاہدہ کیا تھا لیکن ان معاہدے کو توڑ چکے تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سہولیات بنی اسرائیل کو دی، مفت میں بٹھا کر کھلایا، مفت میں غلامی سے چھڑوایا، مفت میں ان کو دشمن فرعون کو ہلاک کیا، ڈبو کر برباد کیا، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، انہوں نے ان کو راستہ دے دیا، مفت میں آزاد مملکت دے دی، اور مفت میں کھانا پینا دے دیا، مفت کا لباس دے دیا. ساری نعمتیں وہ دی جو آج ہم کما کر لیتے ہیں، آج ہم لڑائی کر کے لیتے ہیں، انتخابات جیت کر لیتے ہیں، ان کو بغیر انتخاب کے مملکت دے دی، حکومت دے دی. ہم کما کر کھانا کھاتے ہیں، ان کو بغیر کمائی کے کھانا دے دیا. کما کر کپڑے لیتے ہیں، بغیر کمائی کے کپڑے دے دیے. اور ہمارے دشمن ہمیں لڑنا پڑتا ہے، کچھ چالیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، ایٹم بم بنانا پڑتا ہے، میزائل چلانے پڑتے ہیں، جہاز اڑانے پڑتے ہیں. ان کو بغیر جہاز اڑائے، بغیر میزائل، بغیر ایٹم بم بھی ان کو دشمن کو ختم کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا، قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا عبرت کا. یہ ساری نعمتیں ان کو دی تاکہ وہ عمل کریں. لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیلی قوم عمل نہ لا سکے اور نافرمانی پر ڈٹے رہے. اللہ اللہ کے رسول اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان ہوئے. تو میرے دیدو یہ پیغام میں کہ میرے بندو یہ امت محمد کو، ان کا واقعہ امت محمد کو کیوں سنایا؟ تاکہ امت محمد اللہ کے رسول کی فرمانبردار بن جائے. ہمارا نبی تو موسیٰ کا بھی نبی ہے، ہمارا نبی تو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، ہمارا نبی تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی نبی ہے. نبیوں کا